آج کی یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں ہے، بہت ہی خاص ویڈیو ہے، صرف اور صرف آپ کے لیے۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ سو میری بات کو بہت غور سے سنیے گا۔ آج کے دور میں اللہ کے قریب ہونا بلا وجہ مشکل بنا دیا گیا ہے۔ جو لوگ سچ میں اللہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، جو اس کی محبت چاہتے ہیں، جو سکون چاہتے ہیں، وہ الجھن میں، کنفیوژن میں ڈال دیے گئے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے اس عالم کے پاس جاؤ، اس محفل میں بیٹھو، اس دربار کے چکر لگاؤ، اس شخص سے پوچھو، اس طریقے کو فالو کرو، اور آہستہ آہستہ اللہ دور محسوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن حقیقت بہت ہی سادہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں کسی کی ضرورت نہیں، نہ مولوی، نہ اسکالر، نہ ہی کوئی دربار۔ اللہ خود فرماتا ہے میں تمہاری شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہاری سانس سے بھی قریب، تمہارے خیال سے بھی قریب، تمہارے درد سے بھی قریب۔ اس لیے سنو، اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، ابھی اسی لمحے، ابھی وضو کرو، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو۔ اگر وقت نہیں ہے کسی نماز کا تو کوئی بات نہیں، 2 رکعت صرف اللہ کے واسطے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے پڑھو، نہ لوگوں کے لیے، نہ دکھاوے کے لیے، نہ کسی کو متاثر کرنے کے لیے، صرف تم اور اللہ۔ اس سے بات کرو، سچ بولو، کہو یا اللہ میں الجھن میں ہوں، یا اللہ میں بھٹک گیا ہوں، یا اللہ مجھے تو چاہیے، میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں تیرا دوست بننا چاہتا ہوں۔ بس اتنا ہی، پھر باقی سب اللہ پر چھوڑ دو، لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو۔ یہ سفر آپ کا ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ آپ کا سفر ہے آپ کے اللہ کے ساتھ۔ اگر 5 وقت کی نماز بھاری لگے تو کوئی بات نہیں، 1 سے شروع کرو۔ اللہ کوشش دیکھتا ہے، اللہ نیت دیکھتا ہے، اللہ اس دل پر بوجھ نہیں ڈالتا جو کوشش کر رہا ہو، یہ اللہ خود کہتا ہے۔ اسی لیے نمازیں 30 نہیں ہیں، صرف 5 ہیں۔ 1 سے شروع کرو، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، تم اپنے سب سے بہترین دوست کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، اللہ کے سامنے۔ سو دل سے یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری بات سن رہا ہے، تمہیں قبول کر رہا ہے۔ ڈر میں نہیں، ڈر سے نہیں، اس کی محبت میں نماز پڑھو۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اور بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر تم صاف دل سے نماز پڑھو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ڈر سے نہیں، اس کی محبت سے، تو اللہ پہلے تمہارا دل بدلے گا، پھر تمہاری زندگی بدلے گا، اور ایسے طریقوں سے جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ ایک وقت تھا کہ اگر کوئی میرے گھر والوں سے کہتا کہ میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے تو وہ ہنستے تھے، کہتے یہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن نماز کبھی نہیں پڑھ سکتا۔ بس پھر ایک دن جب مجھے لگا
کہ سچ میں میرا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس ایک دن بغیر کسی کے کہنے کے میں کھڑا ہو گیا، ایک نماز پڑھی، اگلے دن 2 پڑھی، پھر کچھ دنوں بعد 3 پڑھی، پھر 4، پھر 5۔ زیادہ تر لوگ نماز کو اپنی زندگی کے گرد گھمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے جب تم اپنی پوری زندگی کو نماز کے گرد گھمانا شروع کر دیتے ہو، کیونکہ اس وقت تمہاری پہلی ترجیح، تمہاری پہلی پسند اور تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم صرف اللہ ہو جاتا ہے۔ اور اس مقام کو اب میں کیا کہوں، اس مقام کو، یہ وہ مقام ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں۔ اور میں اسے اس وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ وہ مقام صرف تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان ہی سب سے خوبصورت لگتا ہے۔ آج اگر مجھ سے تہجد چھوٹ جائے تو میرا دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ، اس کی محبت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ چاہے زندگی میں جو بھی چل رہا ہو، وہ تمہیں طاقت دیتا ہے، وہ تمہیں سکون دیتا ہے۔ سو اگر نماز کا وقت نہ بھی ہو، 2 رکعت شکر کے لیے پڑھ لو، اور اللہ سے یہ مانگو کہ وہ تمہیں ایسا دل دے جو اس کی محبت میں گھر جائے۔ اور اگر تم زندگی میں سچ میں واقعی وضاحت چاہتے ہو تمہاری زندگی کی، تمہارے روزمرہ کی چیزوں کی، اور الجھن نہیں چاہتے، تو میرے اور میری دوست قرآن کھولو۔ ہاں، قرآن کھولو، زیادہ نہیں، آدھا صفحہ، 1 صفحہ روزانہ۔ سب سے بہترین وقت فجر کا ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ فجر کا قرآن دیکھا جاتا ہے اور یہ فرشتوں کے نازل ہونے کا وقت ہے۔ لیکن اگر نہیں ہو پاتا تو کوئی بات نہیں، جب بھی ہو سکے پڑھو، لیکن پلیز ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عربی چھوڑ دو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو سمجھو۔ اللہ قرآن میں تم سے بات کر رہا ہے۔ اگر تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، تو پھر پڑھنے کا کیا مقصد؟ اللہ نے قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا کیونکہ وہ عربوں پر نازل ہوا۔ اگر کہیں اور ہوتا تو کسی اور زبان میں ہوتا۔ اس لیے قرآن اس زبان میں پڑھو جو تم سمجھ سکو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن بہت سیدھا ہے، صاف ہے، زندہ ہے۔ ایک دفعہ پڑھو گے زندگی سمجھ آنے لگتی ہے، دوسری دفعہ پڑھو گے دل نرم ہو جاتا ہے، اور تیسری دفعہ میرے دوست، اس جیسا سکون کہیں نہیں، اس جیسی سچائی کہیں نہیں، اس جیسی محبت کہیں بھی نہیں۔ اور ہاں، جب تم اللہ سے کچھ مانگتے ہو نا، چاہے جو بھی ہو، وہ جواب دیتا ہے، ہمیشہ دیتا ہے۔ بس اپنی آنکھیں اور اپنا ذہن کھلا رکھو، ڈھونڈو اس کے جواب کو۔ وہ کبھی کسی ویڈیو کے ذریعے، کبھی کسی انسان کے ذریعے، کبھی کسی لمحے کے لیے، لیکن جواب ضرور دیتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے دوستوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تم خود تنہائی چاہنے لگتے ہو،
صرف اس لیے کہ تم اللہ سے بات کرنے لگو، کیونکہ تم چاہتے نہیں کہ کوئی تمہیں ڈسٹرب کرے، کوئی تمہارے اور اللہ کے بیچ میں آئے، کیونکہ اللہ جیسا سننے والا کوئی نہیں، اللہ جیسا چاہنے والا کوئی نہیں، اللہ جیسا سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں۔ سو جب اس سے مانگو تو بڑا مانگو، ناممکن مانگو۔ ارے آپ جس سے مانگ رہے ہو وہ المالک ہے، کل شیء قدیر ہے۔ اس کے لیے آپ جتنا مرضی بڑا مانگو، اس چیز کی اوقات حیثیت ہی کچھ نہیں۔ اس کے لیے تو کن فیکون کہنے کی دیر ہے۔ تمہارے آنسو، تمہارا درد، تمہاری تنہا راتیں اللہ نے دیکھا ہے، لوگوں نے نہیں۔ لیکن جو اللہ تمہیں دے گا نا، وہ پوری دنیا دیکھے گی، کیونکہ اللہ اپنے دوستوں کو کبھی چھپا کر نہیں رکھتا، وہ ساری دنیا کو دکھاتا ہے۔ سو جنہوں نے تمہیں نظر انداز کیا، تمہارا دل دکھایا، تمہیں چھوڑ دیا، تمہیں کم سمجھا، وہ حیران رہ جائیں گے کہ تم کیا بن گئے ہو، صرف اس لیے کہ تم نے اللہ کو پہلا مقام دیا۔ اور یاد رکھنا، اللہ سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا، تمہاری پرواہ کرنے والا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اس لیے ابھی شروع کرو، بعد میں نہیں، 10 منٹ بعد نہیں، ابھی۔ بس ایک نماز نہیں ہے وقت نماز کا تو 2 رکعت شکرانے کے پڑھ لو۔ ایک نماز، ایک قدم۔ دوستو، اللہ نے میری زندگی بدل دی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ محسوس کرو۔ اللہ آپ کے دل کو بے حساب برکت دے، اور آپ کے دل میں اپنی محبت اور اپنا عشق ڈالے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ سننا اچھا لگا ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، کچھ بھی، بس لکھیے گا ضرور، کیونکہ یہ ویڈیو میں نے بڑے پیار سے اپنا دل کھول کر صرف آپ کے لیے بنائی ہے۔